In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, welcome to part 3 of chapter 1, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. چیپٹر 1 کے پارٹ 3 پہ بات کریں گے ہم. فرسٹ سینٹینس پیراگراف 4 ہے, سینٹینس فرسٹ ہے. فرسٹ سینٹینس, ڈیورنگ دا سرمن, خطبہ کے دوران. سرمن کیا ہوتا ہے؟ خطبہ. این انصاری, ایک انصاری. سینگ سم مین, چند آدمیوں کو دیکھ کر. فرام دا ٹرائب آف بنو ثعلب, بنو ثعلب کے قبیلے یا بنو ثعلبہ قبیلے کے چند آدمیوں کو. سٹنگ دیر, وہاں بیٹھے ہوئے. تو ان کو بیٹھے ہوئے وہاں پر چند آدمیوں کو, بنو ثعلبہ قبیلے کے چند آدمیوں کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ کر ایک انصاری نے کیا کہا؟ اسٹوڈ اپ, اٹھ کھڑا ہوا. اینڈ پوائنٹڈ ٹوورڈ دیم, خطبہ کے دوران دیکھیے ان کی طرف اشارہ کیا. اینڈ سیڈ, اور کہا, او میسنجر آف اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیر اینسیسٹرز, ان کے آباء و اجداد نے. کلڈ اے ممبر, ایک فرد قتل کر دیا تھا. آف آور فیملی, یہ یور نہیں ہے, آور ہے. کلیئر, ہمارے خاندان کا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آباء و اجداد نے کیا کیا تھا؟ ہمارے خاندان کا کیا کیا تھا؟ ایک فرد قتل کر دیا تھا. کلیئر, آور فیملی. تو اب کیا ہے؟ وی اپیل ٹو یو, ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں. ٹو گیٹ ون آف دیم ہینگڈ, ان میں سے کسی ایک کو پھانسی دی جائے. ان ایکسچینج فار دیٹ, اس کے بدلہ میں. سو خطبہ کے دوران ایک انصاری قبیلہ بنو ثعلبہ کے چند آدمیوں کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور ان کی طرف اشارہ کیا اور عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے آباء و اجداد نے ہمارے خاندان کا ایک فرد قتل کیا تھا. سو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کے بدلہ میں کسی ایک کو پھانسی دی جائے. دا ہولی پرافٹ ریپلائڈ, پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, دا ریونج آف فادر, باپ کا بدلہ, کین ناٹ بی ٹیکن آن اے سن, اس کے بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا. سبحان اللہ. تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ باپ کا بدلہ اس کے بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا. دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز سو ویل نون, پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مشہور تھے, فار ہز جسٹس, اپنے انصاف کی وجہ سے, دیٹ ایون دا جیو, کہ حتیٰ کہ یہودی بھی, جیوز یہودی بھی, who were his bitter enemies, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے, brought their suits, اپنے مقدمات لاتے. یہ سوٹس بچوں کپڑے نہیں ہیں, یہ مقدمات ہیں, cases, to him, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. and he decided the cases, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مقدمات کا فیصلہ کرتے, یعنی یہودیوں کے, in accordance with the Jewish law, یہودی قانون کے مطابق. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصاف کے لیے اس قدر مشہور تھے کہ یہودی بھی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مقدمات لایا کرتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی قانون کے مطابق ان کا مقدمات کا کیا کرتے تھے؟ فیصلہ فرماتے تھے. ہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ویری اسٹرکٹلی, نہایت سختی سے, فالوڈ دا کمانڈمنٹ آف اللہ, اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل فرماتے تھے. کون سے اللہ کا حکم؟ اف دے کم ٹو یو, اگر وہ آپ کے پاس حاضر ہوں, ایدر جج بٹوین دیم, یا تو ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں, اور ڈکلائن ٹو انٹرفیئر, یا مداخلت کرنے سے انکار کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سختی سے اللہ کے اس حکم پر عمل فرمایا کرتے تھے. کون سا حکم؟ اگر وہ آپ کے پاس حاضر ہوں, یا تو ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں, یا مداخلت کرنے سے انکار کر دیں. اور آگے اللہ نے حوصلہ بھی دیا, اف یو ڈکلائن, اگر آپ انکار کر دیں, دے کین ناٹ ہرٹ یو, وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, ان دا لیسٹ, ذرا بھر بھی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار فرما دیں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھر بھی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے. ہرٹ کا مطلب کیا ہے؟ ضرر پہنچانا. اف یو جج, اگر آپ فیصلہ فرمائیں, جج ان ایکویٹی, انصاف کے تحت فیصلہ فرمائیں, بٹوین دیم, ان کے درمیان. اف یو جج ان ایکویٹی بٹوین دیم, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمائیں تو ان کے درمیان انصاف کے تحت فیصلہ فرمائیں. فار گاڈ لوز دوز, کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے, ہو جج ان ایکویٹی, جو منصفی سے فیصلہ کرتے ہیں, جو انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے جو انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں. نیکسٹ, جسٹس ڈیمانڈس, انصاف تقاضا کرتا ہے, تقاضا الف سے ہوگا ڈیئر اسٹوڈنٹس, دیٹ اٹ شوڈ بی اپہیلڈ, کہ اس کی بالادستی قائم رکھی جائے, ان آل دا سرکمسٹانسز, تمام حالات میں. تو انصاف تقاضا کرتا ہے کہ تمام حالات میں اس کی بالادستی قائم رکھی جائے, یعنی جو مرضی حالات ہوں
انصاف سے بڑا ہاتھ کوئی نہیں ہونا چاہیے، سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ انصاف کا ہو. ایون اف اٹ گوز اگینسٹ، یہ خلاف ہو ونز اون سیلف، کسی کے اپنے یعنی جج کے اپنے بھی خلاف ہو، اور ونز فیملی یا کسی کے خاندان کے، اور ریلیشنز یا رشتہ داروں کے. سو خواہ یہ کسی کے نمبر 1 اپنے خلاف ہو، نمبر 2 اس کے خاندان، نمبر 3 رشتہ دار. کلیئر؟ تو ان تینوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تو انصاف تقاضا کرتا ہے کہ اس کی کیا کی جائے، اس کی بالادستی قائم رکھی جائے، بالادستی قائم رکھی جائے. آل ہز لائف، اپنی زندگی میں یعنی پوری زندگی بھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ججڈ ادر پیپلز افیئرس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کے معاملات طے فرمائے with justice، انصاف کے ساتھ. and told his companions، اور اپنے ساتھیوں کو تلقین فرمائی to be just، منصف بننے کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر دوسرے لوگوں کے معاملات انصاف سے طے فرمائے اور اپنے ساتھیوں کو بھی منصف بننے کی یعنی انصاف سے پیش آنے کی تلقین فرمائی و نصیحت فرمائی. اٹ از رپورٹڈ بائی حضرت علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے that Allah's messenger said to him، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا when two men come to you، جب 2 آدمی آپ کے پاس آئیں for judgment، انصاف کے لیے، فیصلے کے لیے، یعنی جب 2 لوگ آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئیں. never decide in favor of one، کبھی بھی ایک کے حق میں فیصلہ نہ دینا without hearing the argument of the other، دوسرے کے دلائل سنے بغیر. سو کیوں؟ it is then most likely، صرف تبھی امکان قوی ہے، زیادہ امکان ہے that you will know the truth، کہ آپ سچائی جان جائیں گے. یعنی دونوں آدمیوں کے دلائل سننے ہیں، دوسرے کے دلائل بھی سننے ہیں. سو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جب آپ کے پاس 2 آدمی فیصلہ کے لیے آئیں تو کبھی بھی دوسرے کے دلائل سنے بغیر پہلے کے حق میں فیصلہ نہ دینا، اس طرح انتہائی امکان قوی ہے کہ آپ سچائی جان جائیں گے. حضرت معاویہ رپورٹڈ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے Allah's messenger as saying، کہ اللہ کے پیغمبر کو یہ فرماتے سنا any ruler or judge who closes his door on the poor، کوئی بھی حکمران یا منصف جو اپنے دروازے غرباء پر بند کرتا ہے the needy and destitute، نیڈی حاجت مندوں پر، destitute کنگالوں یعنی مفلسوں پر. God closes his door on him، اللہ اس پر اپنے اس وقت دروازے بند کرتا ہے when he becomes needy and destitute، جب وہ خود ضرورت مند اور کنگال یعنی مفلس بن جاتا ہے. سو با محاورہ ترجمہ ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کوئی بھی حکمران یا منصف جو غریبوں، حاجت مندوں اور مسکینوں کے لیے اپنا دروازہ بند کرتا ہے تو جب وہ ضرورت مند ہو جاتا ہے یا مسکین ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا دروازہ بند کرتا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دیٹس the end of part 3 of chapter 1.